عراق کی سمندری حدود میں دو غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ، دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی، ایک غیر ملکی رکن ہلاک، 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عمان میں اسلحہ سپورٹ پر مبینہ ایرانی حملے میں تیل کے ذخیرے میں آگ لگ گئی۔ ایران کی عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید، کہا حملہ علاقائی تناؤ بڑھانے کی سازش ہے۔ بعض اوقات امریکہ اور اسرائیل اشتعال انگیز اقدام کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی نیول چیف نے کہا کہ اب ہرمز سے گزرنے والے جہاز اجازت نہ مان لیں، جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے۔ دو جہازوں نے دعوے سچ مانے لیکن دھر لیے گئے۔ آبنائے ہرمز میں ٹینکرز پر حملے، تیل قیمتوں میں پھر اضافہ، عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل $99 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 7% سے زائد اضافہ ریکارڈ، WTI تیل کے نرخ بھی 6% بڑھ گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف خلیجی ممالک کی قرارداد منظور۔ قرارداد میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خلیجی ریاستوں کے خلاف اپنے حملے فوری طور پر بند کریں۔ ووٹنگ کے دوران قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے، جبکہ دو ممالک نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا اور کسی بھی ملک نے اس کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے خاتمے کا عندیہ دے دیا، کہتے ہیں ایران میں ہدف بنانے کے لیے اب زیادہ مواقع باقی نہیں ہیں، جنگ بہت اچھی جا رہی ہے، ہم شیڈول سے آگے ہیں، جتنا سوچ رکھا تھا ایران کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس وقت تمام حالات مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہیں، جب چاہیں جنگ بندی کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ کی آئل کمپنیوں کو اپنے ہرمز استعمال کرنے کی بھی تاکید۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا اہم اقدام، 40 کروڑ بیرل آئل تیل جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ تمام 32 رکن ممالک نے اس اقدام کے حق میں ووٹ دیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر IEA کے مطابق تاریخ میں تیل کے ہنگامی ذخائر کی اب تک کی سب سے بڑی ریلیز شروع کرنے کے لیے اتفاق رائے سے ووٹ دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر پنجاب مریم نواز سے تاشقند کے گورنر ویر مرزا ایوب کی ملاقات۔ پنجاب اور تاشقند کو برادر صوبہ قرار دینے پر اتفاق کیا گیا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل، ٹورزم، زراعت، لائف سٹاک سمیت دیگر سیکٹرز میں معاشی تعاون پر بھی اتفاق۔ ازبکستان کی طرف لاہور میں بابر پارک کے قیام کی تجویز پر غور۔ گورنر تاشقند نے ازبکستان کے صدر کی طرف سے پاکستانی عوام کی بالخصوص اہل پنجاب کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ ازبک پلاؤ کی تعریف پر گورنر تاشقند کا اظہار مسرت۔ پاکستانی باورچیوں کی ٹریننگ کے لیے ازبک شیف بھیجنے کی پیشکش۔ وزیر مریم نواز نے دورہ ازبکستان کی دعوت قبول کر لی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت شعاری کے بڑے اقدامات، اسپیکر ایاز صادق کی ہدایت پر سرکاری گاڑیاں محدود، تنخواہوں میں کٹوتی اور اخراجات کم کرنے کے لیے متعدد فیصلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھی جائیں گی۔ اراکین قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع کروائیں گے۔ کفایت شعاری اقدامات کے تحت پارلیمانی وفود کی بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد، بجلی کے استعمال میں 70% کمی، پیپر لیس ورکنگ اور بیشتر اجلاس ورچوئل منعقد کرنے کی ہدایت۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کے بوجھ میں مزید اضافہ، رواں مالی سال کے 7 ماہ میں 1458 ارب روپے کا نیا قرض لیا گیا۔ قرض گزشتہ مال سال کی نسبت 12.7% زیادہ ہے۔ نئے قرض رول اوور IMF کی قسط سمیت مجموعی طور پر پاکستان کو 2857 ارب موصول۔ رواں مالی سال نئے قرض رول اوورز کی مد میں $25 ارب ملنے کا تخمینہ۔ متحدہ امارات کی جانب سے $2 ارب رول اوور ہونا ابھی باقی ہے۔ رمضان میں مہنگائی کا جن بے قابو، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 10.37% کا اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی بارے رپورٹ جاری کر دی۔ تازہ عدد و شمار کے مطابق مہنگائی کی سالانہ شرح 4.70% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 13 اشیاء مہنگی اور 11 سستی ہوئی، 27 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ مرغی کا گوشت، بیف، مٹن، گڑ، کیلے، سگریٹس، LPG مہنگے ہوئے۔